جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ کل جی آرمی چیف صاحب نے ایک سپیچ کی ہے شہداء کے جو ہیں ان کے لواحقین کے سامنے. تو بہرحال انہوں نے اپنا سارا جو احاطہ کیا ہے جو آج تک 75 سال کا، اس میں انہوں نے 1971 کا سانحہ بھی جو ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے سیاست دانوں پہ ڈالا ہے، اپنا کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے ان 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور سانحہ میں کون کون انوالو تھا، اور جو ہمارے دریا پانی بیچا گیا ہے اس میں کون کون انوالو تھا. وہ کچھ بھی نہیں بتایا، بس سارا کچھ جو ہے نا قصور جو ہے وہ سیاست دانوں کا ہی ہے، باقی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. چلے مان لیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ 2021 سے فروری سے انہوں نے انوالومنٹ جو ہے اپنی گورنمنٹ میں وہ ختم کر دی. یعنی کہ اس سے پہلے وہ ساری کچھ انوالومنٹ کرتے رہے ہیں اور ملک کو اس حال میں پہنچا کے کنویں میں گرا کے تو اب کہتے ہیں جی ہم نے انوالومنٹ ختم کر دی. بھئی اگر آپ نے ملک کو گرایا ہے تو اس کو سنبھالنا کس نے تھا؟ سنبھال تو نہیں سکتے سیاستدان آپ کی مدد کے بغیر، کیونکہ آپ نے جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جس ڈاکٹرائن سے آپ نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا تو اس کو نکالنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری تھی. اور ایک دم پیچھے ہٹ جانا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا، یہ تو مزید پھنسانے والی بات ہے. چلیں بہرحال وہ بھی ہو گیا. بہرحال اس تقریر سے جو ہے نا مایوسی ہوئی ہے، اور ان کے جو 6 سالہ دور ہے نا اس میں ان کی ناک کے نیچے ہر چیز ہوئی ہے اور اس سے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب آپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں جاتے ہوئے کہ جی میں نے یہ مطلب ہم نے یہ سوچا، ہم نے وہ سوچا. اب جو بھی سوچا ہے ظاہر ہے اب آنے والا جو آرمی چیف جو ہیں جو کہ اب اپوائنٹ ہو چکے ہیں جنرل عاصم منیر، اب وہی کریں گے، اور اللہ کرے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں چلیں کہ اس ملک کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ سنسیئر رہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی سنسیئر رہیں اور اس ملک کو بھی چلائیں. اور ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ چیف بنے ہیں، دونوں سینئر تھے، نمبر 1 نمبر 2 پہ سینیارٹی کے حساب سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اور اس کو ایک قانون بنا دینا چاہیے کہ تاکہ جب بھی اپوائنٹمنٹ آئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے جو سب سے زیادہ سینئر ہو، نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہے نا، اپنے عہدوں پہ آٹومیٹکلی آ جائیں. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس ہونی نہیں چاہیے، کوئی کسی کی ثوابدید ہونی نہیں چاہیے، یہ ذاتی پسند ناپسند تو ہونی نہیں چاہیے. ماشاءاللہ سب ایک سے بڑھ کر ایک جرنیل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں. باقی ان کا آگے ذاتی فیل ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. جس طرح پریویس جو جرنیل ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے، سب پاکستان سے باہر ہے ماشاءاللہ، اچھے اچھے جزیرے لے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے. اور ان کے متعلق بھی ہے کہ یہ بھی بیلجیم میں جزیرہ ہے، بس اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو عاصم منیر صاحب ہیں، ایک تو پہلے سب سے زیادہ ان کو بہت 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 مبارک، اور اللہ کرے اس ملک کے ساتھ یہ بہت زیادہ سنسین اور اس ملک کا کچھ سوچیں. شہرت تو ان کی ایسی ہی سننے میں آ رہی ہے. تو باقی اب یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو سمری گئی ہے، تو وہ سمری لے کے فوراً سننے میں ہی آ رہا ہے کہ ادھر زمان پارک میں آ رہے ہیں. یعنی کہ عہدوں کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، پورے ملک کا پریزیڈنٹ ہے، وہ خان صاحب کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ، ان سے مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ خان صاحب ادھر جائیں یا فون پہ بات ہو جائے. لیکن بہرحال یہ ہمارے ملک کا بابا آدم ہی نرالا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس اسی طرح ہی نظام سارا چلنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے حالات بہت برے ہیں، سب کو ابھی بھی سوچنا چاہیے، عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ضد چھوڑ دیں اور اس کو فوری طور پہ سائن کریں اپنا صدر صاحب، اور تاکہ یہ ایک نظام چلنا شروع ہو جائے. یہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اور ویسے ایک بات ہے، آفرین ہے عمران خان کے اوپر کہ پورے نظام سے وہ بندہ اکیلا ٹکرایا ہوا ہے. نہ اس کو پوری آرمی کی پرواہ ہے، نہ اس کو کسی اور ادارے کی پرواہ ہے، وہ ٹکرایا ہوا ہے سب کے ساتھ، اور سب ڈرے ڈرے سہمے سہمے اس کے سامنے بے بس مجبور ہیں. کوئی بھی اس کا کوئی بھی بال بانکا نہیں کر سکا، یا کیا اس کو بولتے ہیں، بہرحال یہی شاید لفظ ہے. چلیں عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پوری گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم پورا نظام جو ہے وہ لے کے چل پڑے اور ہمارا پاکستان کس طرف لگ پڑے، کس طرف چل پڑے. چلیں بہت شکریہ جی، السلام علیکم.